मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अहम्म उमूरिहिम इलल मरआ, बुखारी की हदीस, वो कौम हरगिज कामयाब नहीं हो सकती जो अहम मामलात औरत के सुपुर्द कर दे। समझते हो, आज मर्दों ने सारे अहम फैसले किसके हवाले किए हुए हैं? खवातीन के, लेडीज के हवाले किए। घरों की वाट लगनी है, शादियों पे खर्चा आपका बेतहाशा होना है। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे घर वालों ने, मेरे बच्चे ने कुरान की, हमारे घर वालों ने कहा भाई शादी हॉल में हमने तकरीब रखनी है बच्चे के हिफ्स की। मैंने कहा नहीं, घर में ही होगी। हॉल में भी जायज है, मैंने कहा नहीं, घर में ही होगी। घर वालों ने कहा नहीं, शादी हॉल में हो। मैंने कहा मेरी अब तक मेरी शादी हॉल में नहीं हुई है भाई, मैं किस मुंह से बच्चे के कुरान की तकरीब करूंगा? सारे ससुराल आ जाएंगे, बोलेंगे यार अपनी, जब तू शादी कर रहा था उस वक्त तो तूने सादगी का मुजाहरा किया जी, शादी हॉल में नहीं, घर में ही होगा जो कुछ होगा। और बच्चे ने हिफ्स किया तो अब शादी हॉल। जायज है शादी हॉल में भी, शादी भी जायज है और बच्चे की तकरीब भी जायज है। मैंने कहा घर में ही होगा जो कुछ होगा। बहुत टाइट फड्डा हुआ, बहुत जबरदस्त। बिल आखिर बगदाद पे मेरा कब्जा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं घर में बहुत दबा दबा रहता हूं, बहुत सारी बातें मान रहा होता हूं। ये मिंबर पे तो हर आदमी फंटर होता है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आके आपको एक्शन लेना पड़ता है कि ये होगा, ऐसी की तैसी। इसमें दो राय नहीं हो सकती, ये ऐसा होगा बस। समझते हो? तो सब बातें बेगमों की माना करें, खामखा में चंगेज खान बनने की कोशिश घर में ना करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आके आपको फैसला सुनाना पड़ता है, भाई ये नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल। उर्दू में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में बोल दो, बेगम ये मुमकिन नहीं है, ऐसी की तैसी, ये नहीं होगा। मैंने बताया ना, एक आदमी ने शादी की दुबई में, तो उसने अपनी माँ को बुलवा लिया क्योंकि इकलौता बेटा था। इकलौते यानी कि ये भी बड़े नुकसान आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो सब मिलके माँ को पाल लेते हैं आसानी से। तो माँ को बुला लिया, बूढ़ी माँ को अकेला कहाँ छोड़ता वो। बेगम को एतराज कि माँ को मेरे साथ क्यों रखा हुआ है। मैंने कहा यार माँ खिदमत बहुत लेती होगी। कह रहा है यार बूढ़ी माँ है, वो तो बेचारी को ज्यादा होश हवास भी नहीं है, खिदमत भी मैं ही कर रहा हूँ, उसके लिए मुलाजिम भी रखा हुआ है। मेरी बेगम का कहना है कि माँ रहेगी नहीं इस घर में। मैंने कहा ये मुतालबा तो देखो, खिदमत बहुत ले रही होगी ना, ये तो जायज मुतालबा है ना। बाज दफा सासें हर वक्त रिमोट कंट्रोल की तरह बहू को चला रही होती हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं होती कोई, ये तो जुल्म है। उसने कहा भाई कुछ भी खिदमत, मुलाजिम रखा हुआ है अम्मा की खिदमत के लिए, मेरी बीवी को घर के अंदर मां बर्दाश्त ही नहीं है और इतना दबाव डाला हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप बोल दो मां को घर से मैं बोलो नहीं निकाल, ऐसी की तैसी, जो करना है करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने कहा गुस्से होने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर पे लिख के दे दो, बेगम इट इजंट पॉसिबल फॉर मी टू गेट आउट माई मदर फ्रॉम माई हाउस। इंग्लिश में बहुत ज्यादा समझ में, पढ़ा लिखा मियाँ है, अब पता नहीं मैंने इंग्लिश सही बोली गलत बोली है, वो बाद में चेक कर लेना इसको डिक्शनरी में। भाई ये नहीं हो सकता यार, बूढ़ी माँ को हम छोड़ दें बेगम के कहने पर, ना तुमसे वो खिदमत ले रही है, ना अपना आराम से कमरे में बैठी मुसल्ले पे, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैंने उसको बोला कल तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह तुम्हें निकाल दे, क्या गुजरेगी तुम्हारे ऊपर? कह रहे मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर मेरी बीवी छोड़। मैंने कहा बच्चों की ऐसी की तैसी। आजकल तो ये बड़ा मसला है ना, औरत को ज्यादा बोझ डालो, अदालत से खुला भी लेगी, बच्चे भी लेके मार्केट से स्टार्ट हो जाएगी और आप सारी जिंदगी बच्चों के लिए रुलते रहो। मैंने कहा बच्चों से अभी से आप यूं कर लो, क्या करो, ये वाले बच्चे ही कैंसिल हो गए, नए सिरे से नई शादी, नए बच्चे दोबारा से। क्या ख्याल है भाई? पहले माँ बाप हैं, बच्चे बाद में। नहीं छोड़ना माँ को, गैरत के साथ सर उठा के जियो यार। कहते हैं फिर बीवी, आजकल ये बड़े मसाइल है ना, बीवी बदनाम बहुत करेगी, देखो बच्चों को छोड़ दिया और माँ को छोड़ दिया। मैंने कहा यार जो बदनामी,
بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے 2 آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے, میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ کسی کے پاس ٹائم نہیں, آج کل ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی, اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ, ماں کو سینے سے لگاؤ, اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی, ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے سالہ, کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت ہے, آئی لو یو آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کی نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر, نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی, کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا. انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے, جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترچھا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک
کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50-55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہجئے نا اپنی ٹیچر کو کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں, اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھڈے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے,
स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो। हकीकत है, इतने हो कि 2-4 बिगड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो कि यार बाकी ठीक है, एक क्या निकला। अब हमारे बच्चों में एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दे रहा कमबख्त, बर्दाश्त हो रहा है हमसे कि चलो यार इसको पंचर की दुकान खुलवा देंगे हम, बाकी तो पढ़ रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा वो एक इकलौता ही होता, मैं तो कहता तारिक साहब तुम तो गए बेटा, एक ही निकला वो भी किसी काम का नहीं। हालांकि काम का है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कह रहा काम का नहीं, पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा उसका। तो हर आदमी को अल्लाह ने हर सलाहियत थोड़ी दी है, सारे ही पढ़ाकू हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे, तुम नीचे काम करने वाले लोग कहां से लेकर आओगे। और बाज दफा एक बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा होता, वो इसलिए नहीं चल रहा होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होता है वो। मैं अगर स्कूल में पढ़ाई में चलता तो आज मैं यहां बैठ के बयान नहीं कर रहा होता। हमारा तो दिल लगता ही, हम तो शरारतों में आगे थे बहुत। एक एज के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर दिमाग लग गया हमारा। तो आपको थोड़ी पता है अल्लाह आपके बच्चे को क्या बनाना चाहता है भाई। अल्लाह आपके बच्चे को कुछ और बनाना चाहता है। मेरे जितने कजन जो पढ़ाकू थे किसी काम के नहीं है, माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो, ज्यादातर वही काम के हैं जो पढ़ाकू नहीं थे। वो कंप्यूटर पे ठक 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 बैठे, पता नहीं क्या क्या बन गया यार, कंप्यूटर भी सीख सीख के ना अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दिए उन्होंने। और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। आधा कानून याद है उसको शुरू का याद नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू है। अब मेरे बयान सुन के बाद बच्चे और शरारती हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे ना, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, टेंशन नहीं लेता मैं, देता हूं उसको, थोड़े बहुत ताने वाने दे देता हूं,